السلام علیکم سامعین کرام۔ الیکشن عام انتخابات کی آمد ہے۔ صرف 2 دن یا 1 دن باقی ہے۔ اس سلسلے میں آپ حضرات سے، اہل علاقہ سے اور ڈسٹرکٹ بکھر کے باسیوں سے میری چند گزارشات جس پر توجہ دے کر مشکور فرمائیں۔ لفظ سیاست کا ہم نے غلط معنی لیا ہے کہ جو ہم نے ناظم یا اپنا نمائندہ MP یا MNA یا سینیٹر منتخب کرنا ہے، ہماری مروجہ روش تو یہ ہے کہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق شرعی حوالے سے ان کا کردار، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے احوال نہیں دیکھتے، جبکہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن و حدیث نے ہماری اس سلسلے میں بھی رہنمائی کی ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن مجید میں ہر خشک و تر چیز کا ذکر موجود ہے۔ یہ ہماری رہبر اور رہنما کتاب ہے۔ اس سلسلے میں چند گزارشات مصنف عبدالرزاق نے اپنی تصنیف جلد نمبر 10 میں یہ تحریر کیا ہے کہ ووٹ کا مطلب گواہی بھی ہے، امانت داری بھی ہے، دیانت داری بھی ہے۔ اس لیے ووٹ کسی دیانت دار امین شخص کو دو، امانت دار کو دو۔ ووٹ کی امانت دار کے سپرد کرو، اس لیے کہ وہ اس امانت کو احسن انداز سے نبھا سکے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم اسلامی شرعی نقطۂ نظر سے نہیں دیکھتے، جبکہ قرآن و حدیث مکمل طور پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ ووٹ امانت ہے، امین شخص کو دو۔ جو جھوٹے مقدمات کروا کر لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے اور لوگوں کے اراضیات پر قبضہ گروپ بنا کر قبضے کروائے، جو جھوٹا، خائن، فحش اور بد کردار، بد افعال، بد اعمال شخص ہو، ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو شریعت نے ہمیں اچھے، مخلص، دیانتدار اور امین کو ووٹ دینے کا حکم دیا ہے کہ اپنی اس ووٹ کو جو امانت ہے امین لوگوں کے سپرد کرو، تاکہ وہ لوگوں کی عزتوں، لوگوں کے مال اور
دیگر معاملات کی نگرانی کرے، لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرے۔ ووٹ عام انتخابات کے حوالے سے دوسری حدیث پاک جو کہ کنز الاعمال میں موجود ہے، کنز الاعمال میں ہے کہ ووٹ آپ جس شخص کو منتخب کرتے ہیں، اگر ان میں سے بہتر شخص موجود ہوں، یعنی اگر آپ 10 میں سے ایک شخص کو پارلیمنٹرین منتخب کرتے ہیں، ایم پی اے یا ایم این اے یا سینیٹر یا ناظم یا راہبر یا لیڈر بنا کر ایوان بالا یا ایوان زیریں میں بھیجتے ہیں، جبکہ اس سے بہتر شخص موجود ہے، تو کنز الاعمال میں احادیث مبارکہ میں امام الانبیاء کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر شرعی نقطہ نظر سے اس فرد جس کو تم نے منتخب کیا ہے ایک بہتر شخص موجود ہے، تو تم نے بھی خیانت کی، تم نے اچھا عمل نہیں کیا۔ اور جب ہم خود اچھے اعمال نہ کریں گے، جب ہم خود ایک فاسق فاجر شخص کو منتخب کریں گے، اپنی امانت اس کے سپرد کریں گے، تو وہ ہمارے حقوق کی کیسے حفاظت کرے گا؟ وہ عام لوگوں کے حقوق کی کیسے پاسداری کرے گا؟ وہ عام لوگوں کے اعمال، احوال اور حقوق کے لیے ایوان بالا ہو یا ایوان زیریں ہو کیسے آواز بلند کرے گا؟ تو حدیث پاک میں حدیث پاک کی روشنی میں ووٹ کا حق استعمال کرنے سے پہلے یہ غور فرما لیں، یہ غور کرنا ضروری ہے کہ میں جس کو منتخب کر رہا ہوں کیا وہ اس قابل ہے، کیا وہ اس امانت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، کیا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہے، یا یہ شخص منتخب ہو کر لوگوں کے حقوق کی پاسداری کی بجائے لوگوں کے حقوق غصب کرے گا۔ اس لیے احادیث پاک کی روشنی میں اور شرعی نقطۂ نظر سے ووٹ اس کو دینا چاہیے جو شرعی حوالے سے بھی امین ہو، دیانتدار ہو، صادق بھی ہو، امین بھی ہو، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والا بھی ہو۔ لفظ سیاست کے معنی کو ہم نے غلط روپ دیا ہے، غلط سمجھا ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ سیاست غنڈوں کا کام ہے، غنڈہ گردی کا نام ہے، لیکن ایسا نہیں۔ ساسا یسوس و سیاستن، اس کا مطلب ہے نگہداشت، نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرنا، لوگوں کی عزتوں کی، اعمال کی، افعال کی اور مال کی حفاظت کرنا، لوگوں کی بہتری، بھلائی اور فلاح کے لیے قوانین بنانا، ان پر عمل درآمد کروانا،
ملک اور قوم اور اداروں کی بہتری کے لیے بہتر تجاویز فراہم کرنا۔ اس لیے یہ انتخابات اور میرے ذاتی خیال اور نظریے یا رائے کے مطابق تو یہ پاکستان میں آخری الیکشن ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اکثر لوگ باشعور ہو چکے ہیں، لوگوں میں شعور بیدار ہو چکا ہے، جیسا کہ اس ملک میں دینی مذہبی جماعتیں بھی بڑی تعداد میں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، اور علماء کرام جو شرعی اصولوں کو بھی سمجھتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرنا بھی جانتے ہیں، اس سلسلے میں ہم مسلمان ہیں، مذہبی جماعتوں کی کثیر تعداد میں عام انتخابات میں حصہ لینا ہمارے لیے ایک نیک شگون ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو ہم دیکھیں گے کہ آئندہ انتخابات میں پڑھے لکھے علماء کرام، حفاظ کرام اور پیران اعظام کی کافی تعداد منتخب ہوگی، اور ہمارے ملک کی پارلیمنٹ کے جملہ قوانین اسلام کے مطابق بنائے جائیں گے، تاکہ ہر شخص کے ساتھ منصفانہ عدل انصاف کے ساتھ برتاؤ ممکن ہو سکے، اور قرآن و سنت کے مطابق ہماری زندگیاں بسر ہو سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔